بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو کہ بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو ہے ترکوں کے بارے میں کہ ترک کہاں سے آئے تھے، اسلام کیسے قبول کیا، اتنے آگے کیسے بڑھے اور اسلام کی کیا خدمات کی۔ ماوراء النہر کا علاقہ جسے آج ہم ترکستان کا نام دیتے ہیں اور جو مشرق میں منگولیا اور شمالی چین کی پہاڑیوں سے، مغرب میں بحر قزوین اور شمال میں سائبیریا کے میدانی علاقوں سے، جنوب میں برصغیر اور پارس تک پھیلا ہوا ہے، اوغوز خاندانوں کا وطن ہے۔ اس علاقے میں اس خاندان کے بڑے بڑے قبائل رہائش پذیر تھے اور ترک یا اتراک کے نام سے جانے جاتے تھے۔ 6 صدی عیسوی کے نصف ثانی میں ان قبیلوں نے اپنی اصلی وطن کو خیرآباد کہہ کر گروہ در گروہ ایشیائی کوچک کی راہ لی۔ مورخین ان کی اس نقل مکانی کی کئی وجہ بیان کرتے ہیں۔ بعض کا خیال ہے کہ اس کی وجہ اقتصادی بدحالی تھی۔ شدید قحط اور بڑھتی ہوئی آبادی نے انہیں وطن چھوڑنے پر مجبور کیا اور وہ ایسے علاقوں میں آ کر بسے جہاں وسیع چراگاہیں اور خوشحال زندگی کے اسباب وافر مقدار میں موجود تھے۔ بعض تاریخ نگاروں کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اس نقل مکانی کے پیچھے سیاسی عوامل کار فرما تھے۔ ترکوں کو بعض ایسے طاقتور قبائل کی دشمنی کا سامنا کرنا پڑا جن کی طاقت اور تعداد ان سے کہیں زیادہ تھی، جیسے کہ منگول۔ اس دشمنی سے بچنے کے لیے انہوں نے ترکستان چھوڑ کر ایک ایسے علاقے کی راہ لی جہاں وہ امن و آشتی کی زندگی بسر کر سکتے تھے۔ لہٰذا ان قبیلوں نے مغرب کی راہ لی اور دریائے جیہو کے قریب علاقوں میں بس گئے، جہاں سے بعد میں وقتاً فوقتاً طبرستان اور جرجان آئے اور یہاں بودباش اختیار کر لی۔ اس طرح ترک ان اسلامی علاقوں سے قریب ہو گئے جن کو مسلمانوں نے 21 ہجری یعنی 641 عیسوی میں معرکہ نہاوند اور پارس میں دولت ساسانیہ کے سقوط کے بعد فتح کیا تھا۔ 22 ہجری یعنی 642 عیسوی کو اسلامی فوجوں نے باب کے علاقوں کی طرف پیش قدمی کی تاکہ ان علاقوں کو فتح کرے۔ یہ وہ علاقے تھے جن میں ترک سکونت پذیر تھے۔ اسلامی سپاہ کے سپہ سالار حضرت عبد الرحمن بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترک سردار شہربراز سے ملاقات کی۔ شہربراز نے عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کی درخواست کی اور اس بات کا اظہار کیا کہ وہ ارمن پر حملہ کرنے کے لیے اسلامی لشکر میں شریک ہونے کے لیے تیار ہے۔ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اپنے قائد سراقہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیا۔ شہربراز نے سراقہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی اور ان سے اپنی خدمات پیش کرنے کے سلسلے میں بات کی۔ سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی پیشکش کو قبول کر لیا اور اس بارے میں ایک عریضہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام تحریر کیا اور انہیں اس بارے میں اطلاع دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے سے اتفاق کیا اور اس کے بعد مسلمانوں اور ترکوں میں باقاعدہ معاہدہ طے پا گیا۔ یوں مسلمانوں اور ترکوں کے درمیان کوئی جنگ نہیں ہوئی بلکہ یہ دونوں لشکر ارمن پر حملہ آور ہوئے اور وہاں اسلام کی اشاعت ہوئی۔ اس کے بعد مسلمانوں کی لشکر فارس کے شمال مشرقی علاقوں کی طرف بڑھا تاکہ مسلمان لشکروں کے ہاتھوں دولت ساسانی کے سقوط کے بعد ان علاقوں میں دعوت الہی کی ترویج ہو سکے۔ یہ وہ علاقے تھے جو شمال کی طرف اسلامی سفاح کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ تھی۔ جب صلح کے معاہدے کی بدولت یہ مشکلات ختم ہو گئی تو ان علاقوں اور ملکوں تک پہنچنے کی راہ ہموار ہو گئی اور ترکوں اور مسلمانوں کے درمیان ربط و ضبط پیدا ہو گیا۔ ترک اسلامی تعلیمات سے بہت متاثر ہوئے اور اسلام قبول کر کے اسلام کی اشاعت اور غلبہ دین کے لیے مجاہدین کی صفوں میں شامل ہو گئے۔ خلیفہ راشد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں طبرستان کا پورا علاقہ فتح ہوا۔ 31 ہجری کو اسلامی لشکر دریائے جیہو سے پار اترا اور ماوراء النہر کے علاقے میں پڑاؤ کیا۔ اس علاقے کے ترک جوک در جوک اسلام میں داخل ہوئے اور اسلام کا دفاع کرنے اور خدائی پیغام کو پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے جہادی سرگرمیوں میں شریک ہو گئے۔
اس کے بعد اسلامی لشکر کی پیش قدمی جاری رہی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بخارا فتح ہوا۔ کامیابی و کامرانی کا یہ سلسلہ جاری رہا اور سمرقند بھی اسلامی قلمرو میں شامل ہوا، حتیٰ کہ اسلامی سلطنت کی سرحدیں وسیع سے وسیع تر ہو گئی اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ ماوراءالنہر کے تمام علاقے اسلامی سلطنت کا حصہ بن گئے اور ان میں بسنے والے ترک قبائل نے خالص اسلامی تہذیب و تمدن کو اختیار کیا۔ عباسی خلفاء اور امراء کے درباروں میں ترکوں کا اثر و نفوذ بڑھنا شروع ہوا اور ہر شعبے میں ترکوں کی ایک معتبر تعداد دیکھی جانے لگی۔ فوج، کاتب اور حکومت کے دوسرے اعلیٰ مناصب، عرض یہ کہ کوئی ایسا شعبہ نہیں تھا جہاں ترک موجود نہ ہو۔ اپنی خودداد صلاحیتوں اور اخلاص کی بدولت انہیں بڑے بڑے مناصب پر فائز کیا گیا۔ جب معتصم تخت خلافت پر فائز ہوا تو ترکی اثر و نفوذ کے سامنے اعلیٰ مناصب کے سب دروازے کھل گئے، بڑے بڑے منصب ترکوں کے سپرد ہوئے۔ ترک اب سلطنت کے ہر شعبے میں کلیدی اسامیوں پر کام کرنے لگے۔ دراصل معتصم ایرانی اثر و نفوذ کی بحقنی کرنا چاہتا تھا۔ ایرانی خلیفہ المامون کے دور سے ایک بہت بڑی طاقت کی حیثیت سے حکومتی عہدے پر فائز چلے آ رہے تھے اور ان میں کافی حد تک خودسری کے آثار نمایاں ہونے لگے تھے۔ معتصم کے اس اقدام نے لوگوں کو کافی حد تک مشتعل کر دیا اور عوام اور فوج دونوں میں بے چینی پھیل گئی۔ یہی وجہ تھی کہ معتصم نے اپنے لیے ایک نئے شہر کی بنیاد رکھی جہاں اس کی ذاتی فوج اور عوام مددگار رہائش پذیر ہوئے۔ یہ نیا شہر سامرا کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے اور بغداد سے 125 کلومیٹر دور تھا۔ یوں تاریخ اسلام کے اہم ترین دور میں ترکوں کو سلطنت میں خاصی اہمیت حاصل ہو گئی، حتیٰ کہ وہ وقت بھی آیا کہ ترکوں نے ایک بہت بڑی اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اس سلطنت کا دولت عباسیہ کے خلفاء کے ساتھ مضبوط تعلق تھا۔ یہ سلطنت تاریخ میں سلجوقی سلطنت کے نام سے پہچانی جاتی ہے اور یہ پہلی ترک اسلامی سلطنت تھی۔ اس کے بعد ترکوں نے سلطنت عثمانیہ جیسے عظیم سلطنت بھی قائم کی، جس کی تاریخ کے بارے میں آنے والی ویڈیوز میں مکمل تفصیل سے بات کریں گے۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے بھائی کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔